नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी रहमतों का साया हमेशा बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सजदे तक आयत नंबर 176 तक पढ़ा था और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या बताया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया था कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को बदल देते हैं, हक को छुपाते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ना दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा और ना ही आखिरत में कोई इज्जत उनको मिलने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उनके लिए जहन्नम की आग मुकर्रर कर चुके हैं, जिन्होंने हक को छुपा के किस लिए? सिर्फ दुनिया की चंद रोजा जिंदगी की लज्जतों के लिए, अपने दुनियावी फायदे के लिए, अपने आप को दुनिया में मोतबर करने के लिए ये सब ड्रामे किए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? इस दुनिया में भी उनको ज़लील व ख्वार किया और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए अजाब मुकर्रर कर रखा है। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 177 पे से आगाज करेंगे, रुकू नंबर 6 का। और रुकू नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ही खूबसूरत आयत से आगाज फरमा रहा है। इसमें हमें बहुत सा कुछ सीखने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिए हैं। अगर हम समझने वाले हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी करने वाले हैं, तो कुछ आयतें मुबारका ऐसी होती हैं कि अगर हम उस एक आयत पे अमल करना शुरू कर दें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जो है अगले पीछे सारे गुनाह जो है वो मुआफ फरमा के बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। इसी तरह के ये भी आयतें मुबारका है। चले आगाज करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा नहीं बिर्रा नेकी अन जे के तवल्लु तुम फेरो वजूहकुम अपने चेहरे कबला तरफ मशरिकी मशरक के वल मगरिबी और मगरब के वलाकिन्ना और लेकिन बिर्रा नेकी मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह ताला पर वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर वल मलाइकती फरिश्तों पर वल किताबी किताबों पर वन नबीशीन और नबियों पर व आतल माला और वो दे माल अला हुब्बिही ऊपर इसके मोहब्बत के जवील कुर्बा रिश्तेदारों को वल यतामा यतीमों को वल मसाकीना और मस्कीनों को वबन सबील और मुसाफिरों को वसाइलीन और सवाल करने वालों को व फिर रिकाब और गुलामों को छुड़ाने में व आतल माल व आकाम सलाता और कायम करे नमाज व आतल ज़काता और अदा करे ज़कात वल मुफूना और पूरा करने वाला हो बेअहदिहिम अपने अहद को इज़ा जब आहदू अहद करे व स्वाबिरीना वो सबर और सबर करने वाले हों फिल बअसाई तंग दस्ती में वद्दर्राई तकलीफ में वहीना और वक्त बअसा लड़ाई में उलाइक यही लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने सदकू सच कहा है व उलाइक यही लोग हैं हम वो सब मुत्तकीऊन मुत्तकी लोग हैं। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। बिर्रा नेकी बार आ रहा इसका रूट वर्ड है। तवल्लु तुम फेरो वाव लाम जा इसका रूट वर्ड है। वजूहकुम अपने चेहरों को वाजिम हा इसका रूट वर्ड है। व आता और वो दे दे हमजा ता या इसका रूट वर्ड है। हुब्बी ही उसकी मोहब्बत के हा बाबा इसका रूट वर्ड है। जवील कुर्बा रिश्तेदारों के काफराबा इसका रूट वर्ड है। वल यतामा और यतीमों के या तामीम इसका रूट वर्ड है। वसाइलीन और सवाल करने वालों के सीन हमजा या इसका रूट वर्ड है। व फिर रिकाब और गुलामों को छुड़ाने में रा कहवा इसका रूट वर्ड है। वल मुफूना और पूरा करने वाले हों वाव फाक या इसका रूट वर्ड है। बिअहदिहिम अपने आहद को ऐन हादाल इसका रूट वर्ड है। आहदु वो अहद करें ऐन हादाल इसका रूट वर्ड है। फिर बासाई तंग दस्ती में बा हमजा सीन इसका रूट वर्ड है। वद्दर्राई और तकलीफ में दुआ दुआ रा इसका रूट वर्ड है। बासा
बासी लड़ाई में, बा हमजा सीन इसका रूट वर्ड है, स्वादा को सच कहा है, सी स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है। ये थी आज के हमारे रूट वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं मुख्तसर से तफसीर कुरान और जवाब से इंशाल्लाह। लैसल बिर्र अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस स्वलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, लेकिन असल नेकी उसकी है जो आदमी अल्लाह ताला पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए और माल दे उसकी मोहब्बत के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मसीकीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों और गुलामों को छुड़ाने में और नमाज कायम करने में, और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और अपने अहद को पूरा करने वाला हो। जब भी वो अहद करे तंग दस्ती, तकलीफ और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाला हो। यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा है और यही लोग मुत्तकी लोग हैं। लैसल बिर्र अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक और मगरब की तरफ फेर लो। इसकी वजाहत है, लैसल बिर्र, नेकी ये नहीं है कि वो नेकी वो नहीं है जो अपने रब को अपने बंदे से मतलूब है। इस आयत मुबारक की तफसीर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि तुम नमाजें पढ़ो और दूसरे अमाल ना करो, ये कोई नेकी नहीं है। अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि, कि तुम अपने चेहरे को मशरिक और मगरब की तरफ फेर लो। यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस को मगरब को बैतुल मुक़द्दस के मगरब को अपना किबला बना लिया। ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस के मशरिक को अपना किबला इबादत बना लिया। दोनों ने अपनी अपनी सिमतों को मुक़द्दस समझते थे और दोनों को ये यकीन था कि मुक़द्दस सिमत को किबला बनाकर अल्लाह ताला के यहाँ उन्होंने अपना दर्जे को महफूज कर लिया है। यहाँ इसलिए वजाहत की गई है कि मशरिक और मगरब की तरफ रुख करना हकीकी नेकी नहीं है। दीन की चंद ज़ाहरी रसूमात को अदा कर देना हकीकी नेकी नहीं है। सिर्फ खाना पूरी के तौर पर चंद मुकर्रर करदा आमाल कर लेना हकीकी नेकी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, लेकिन असल नेकी इसमें है जो आदमी अल्लाह ताला पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए। इसकी क्या वजाहत है? वलाकिन्नल बिर्र, और असल नेकी, नेकी का मतलब होता है खैर की जमा है, यानी कि खैर को जामिया नाम जो दिया जाता है वो क्या है? नेकी क्या है? अल्लाह ताला की अताअत के काम जो दिल में पुख्ता हो जाए, अल्लाह ताला की अताअत और खैर के सारे काम जो अल्लाह ताला के करीब करे, सवाब के बाइस बने और जन्नत तक पहुंचाए। ईमान, तकवा और वो अमाल जिनसे अल्लाह ताला के करीब हुआ जा सकता है। नेक अमाल की कबूलियत के दो शराइत हैं। एक तो ये कि वो अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, और दूसरा ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके यानी कि सुन्नत के मुताबिक हो। हमारे लोगों में क्या रवाज है, हम क्या करते हैं? हम रस्म और रवाज के पीछे चलते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने जो किया हम वो कर रहे हैं। आए दिन मैं ऐसे लोगों को देखती रहती हूँ, और मैंने कुछ दिन पहले, बल्कि कल के मेरा ख्याल दिन या परसों, मैंने ऐसे स्टेटस भी लगाए थे। जो लोग दीन में नकब लगा रहे हैं, खुदारा खुदारा उनसे बचें। ये दीन मोहम्मदी नहीं है कि आप लोग बहू के यानी कि दुल्हन के पाँवों का जो पानी है खैर बरकत के लिए घर में छिनका रहे हैं। क्या जी इसमें जो है दुल्हन की आने की वजह से, क्योंकि आज मैं उनके सुन रही थी तफसीर, किसी ने मुझे सेंड किया था, उसमें लिखा बोल रहे थे वो कि ये जो है रस्म, ये रस्म इस्लामी के नजरिए से हो हम करते हैं।
ہماری بہو نے جو نئی ہے وہ اس نے اس گھر میں آ کے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا، تو اس لیے وہ پاک صاف ہے، اس کے پاؤں کو دھلوائیں اور چاروں گھر کے کونوں میں چھنکا دیں، کیونکہ وہ برکت والی ہے، وہ نیک ہستی ہے ابھی، اور اس کے ہاں ابھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس وجہ سے اس کے پاؤں کی نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کے پاؤں کی جو ہے برکت وہ سارے گھر میں پھیل جائے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ایسے جو ہے بے ایمان لوگ اور ایسے لوگ جو ہمارے دین میں نقب لگا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے، ہم بھی اپنا پیر و مرشد صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے اور ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت فرما برداری کریں، یہی ہمارے ایمان کی کل بنیاد ہے اور یہی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا من آمنا، جو ایمان لائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر سوال کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نیکی محبت اور برائی، نیکی سے محبت اور برائی سے عداوت کا نام ایمان ہے۔ من آمن باللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، بگڑی بنانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، تنہا اس کائنات کو چلانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، بندہ نواز، غریب نواز، حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم اور دستگیر اور جو بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ساری صفات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو پیدا ہوا ہے، جس کے ماں باپ ہیں، جس نے کھانا پینا ہے، وہ کبھی بھی دینے والا نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی عطا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ ہمیشہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہماری حاجت روا، مشکل کشا اور ہماری بگڑیاں بنانے والی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے ہی جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی کوئی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الشعراء آیت نمبر 11۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک زبردست اور دہشت ناک انقلاب کو سچے دل سے مانے، اس کی تصدیق کرے۔ یہ انقلاب ہماگیر اور وحشت انگیز ہوگا، جس کے بعد زندگی فنا ہو جائے گی اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور نئی زندگی کے آغاز آخرت کہلاتا ہے، جس میں ساری مخلوق کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ آخرت پر ایمان لانا واجب ہے کہ دین اسلام کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر مومن کے عقیدے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ آخرت پر ایمان لانے بغیر کسی بھی مومن انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اصلاح اور استقامت نصیب ہو سکتی ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل سے یہ یقین کر لے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی غائبی اور نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جو ان کے ذمہ کام لگائے ہیں اللہ رب العزت نے وہ ان کو انجام دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیها ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تنگ مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ التحریم آیت نمبر 16۔ ول کتاب اور کتابوں پر ایمان لائے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی، ان میں سے جن کے احکامات اور تعلیمات قرآن پاک کے مطابق ہیں انہیں مشرع راہ بنا لے، اور قرآن مجید کو ہدایت کی آخری کتاب سمجھے اور اس کی دی گئی خبروں اور احکامات پر یقین کرے اور اس پہ عمل کرے۔ والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے۔ انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ انبیاء و رسول حق کی دعوت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وآت المالا، اور مال دے۔ نیکی کا پہلا کام ایمان لانا، دوسرا کام مال خرچ کرنا۔ مال کے زمر میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، جو انسان مال کے طور پہ جمع کرتا ہے علی حبہ، اس سے محبت کے باوجود۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ اسے مال اپنے سے محبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں چوتھے پارے کے آغاز میں کیا فرماتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے جہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 29۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب تو صحیح تندرست توانا ہو، مال کی حرص تیرے دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فقیری کا اندیشہ ہو، اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تو نگرانی کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں تخیر نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت نے تمہیں صحت و تندرستی دی ہے، تم تب بھی اپنی صحت و تندرستی کا صدقہ کرو، خیرات کرو اپنے لیے۔ اور تمہارے پاس مال ہے، تمہیں اپنا مال بہت پیارا ہے۔ مال کسے پیارا نہیں ہوتا؟ ہر کسی کو مال پیارا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس 1 روپیہ ہے نا، وہ چاہتا ہے میرے پاس 2 روپے ہو جائیں، جس کے پاس 2 ہیں وہ 4 چاہتا ہے، اور جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ کروڑوں چاہتا ہے، جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ خربوں کے حساب سے چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو۔ اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کے بندوں کی بھی محبت ہو، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا چاہتا ہو، اسے یہ بھی ڈر ہو کہ کہیں میں مال خرچ کروں گا تو یہ ختم ہی نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ سیدنا عثمان غنی کی مثال دیتی ہوں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی تمام جو مال تھا قدموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر کر دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی، اور ان کے نام سے ابھی تک بزنس ہو رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، اور یہ تا قیامت انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو بلندیاں عطا کرتا رہے گا۔ ان کے نام پہ یوٹیلیٹی بل بھی آئیں گے، بینک اکاؤنٹ بھی چلیں گے، ان کے نام پہ مال بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ وہ کس وجہ سے؟ انہوں نے غریبی کے ڈر سے اپنے مال کو روکا نہیں۔ ان کے دل میں اگر خیال آیا بھی ہوگا
تو انہوں نے اپنے خیال کو رد کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلندیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے کہ اگر ہمارے پاس 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی ہم اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اس ڈر کے بغیر کہ ہمارے پاس یہی روپیہ ہے، اگر ہم خرچ کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا وارث رب ہے، ہمارا وارث وہ ذات ہے جس نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے وسیلہ بنا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اوپر والا ہاتھ بنایا ہے تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے ہم پہ۔ اگر ہم کسی کو کچھ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا رہے ہیں، کسی غریب کو راشن دے رہے ہیں، کسی کا حق دے رہے ہیں، کسی کی غریب کے سر سے قرضہ اتار رہے ہیں، تو سمجھ لیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس انسان کو بہت پسند فرماتا ہے جو انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ہم اکثر سٹارٹنگ میں بڑے جنون اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل میں شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہائے اب کیا کریں، حالات ایسے ہیں، یہ ہمارے اندر جو نفس ہے وہ شیطان کا مرید ہے، اور وہ شیطان کا مرید اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہم اس کو کچلتے نہیں۔ جب ہم اس کو کچلتے ہیں، اپنے رب سے محبت کرنے لگتے ہیں، اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں پہ خرچ کرنے لگتے ہیں، تو یہ نفس ہمارا بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ سورۃ دہر آیت نمبر 8۔ جب انسان کے اندر ایمان گہرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دیتا ہے اور انسانوں کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنے کے لیے راستوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ذوی القربیٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب تم لوگوں نے کس کس پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس کر دو، جس پہ بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ڈیٹیل ہے، اپنے پاس سبھی لکھ لیں۔ ذوی القربیٰ، اس سے مراد قریبی رشتہ دار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں پر مال خرچ کریں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، صدقہ کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے کچھ دے دو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے صدقہ اپنے شوہر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یتیموں پر جو ان کی پرورش کر رہے تھے، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ریلیٹیو جو یتیم تھے، وہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت میں تھی، تو وہ ان پہ خرچ کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں کہ وہ صدقہ بھی کریں اور میری کفارت بھی کرے گے، تو کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہے؟ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جا کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری جیسی ہی ضرورت لے کے موجود تھی۔ یہ زینب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ پھر ہمارے سامنے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کر دیجئے، تو کیا وہ صدقہ مجھ پہ کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اور اپنے زیر تحویل چند بچوں پہ خرچ کروں گی؟
ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو کون ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زینب نام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک درست ہے، انہیں 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک قرابت دار کو اور دوسرا خیرات کرنے کا، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے نرم گوشہ رکھنے پہ بھی اللہ رب العزت ان کو ثواب دے گا، یعنی کہ اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بھی، اور دوسرا صدقے کی نیت سے انہوں نے جو مال خرچ کیا صدقے کی نیت سے، تو ان کو دوہرا اجر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1466۔ انفاق کے مصارف میں سب سے پہلے قرابت دار کو رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عزیز و اقارب اور ضرورت مند کو سب سے پہلے زیادہ مستحق جو ہے اس کو اپنا صدقہ خیرات کرے۔ اگر دن میں دعوت بھی چھپی ہوئی ہے تب بھی وہ سب سے افضل انفاق وہی ہے جو ان کے لیے دیا جائے۔ یعنی کہ آپ کے ریلیٹیو میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ سے ناراض بھی ہے، یا آپ کی اس سے کسی بات پہ اختلاف ہے، پھر بھی آپ کو اس کو اولین ترجیح دینی چاہیے کہ آپ اس پہ اگر وہ حقدار ہے تو اس پہ اپنا مال خرچ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 دینار ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جہاد پر خرچ کیا، وہ 1 دینار ہے جو کسی کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا، وہ 1 دینار ہے جو کسی یتیم مسکین پر خرچ کیا، وہ 1 دینار ہے جو اپنے بال پر بچوں پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اجر دینے والا اس دینار کا ہوگا جو اس نے اپنے بچوں پر خرچ کیا۔ یعنی کہ آپ اگر بزنس مین ہے، کوئی بھی خواتین کوئی بھی جاب کرتی ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں اور ان کے شوہر جو ہیں ان کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکے، تو وہ اس عورت کو اللہ رب العزت نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، تو وہ عورت اپنے بچوں پہ بھی اس نیت سے خرچ کرے گی کہ میرے بچوں کو ضروریات زندگی کی جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے، عیاشیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ آپ اپنے بچوں کی بیجا فرمائشیں اور عیاشیوں کے لیے خرچ کریں گی تو وہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ ضروریات زندگی جو ہے، بہترین تعلیم، بہترین لباس، بہترین رہائش اور بہترین خوراک، یہ چیزیں اگر آپ مہیا کریں گے تو اللہ رب العزت وہ سب سے زیادہ اجر کس چیز کا ہوگا کہ آپ جو اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو انسان محنت مزدوری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، خواہ وہ عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دگنا اجر و ثواب دے گا۔ آگے سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ آگے والیتامہ اور یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے مال کو یتیموں پر خرچ کرے، ان یتیموں پر جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو اور نہ خود وہ اتنی طاقتور ہوں کہ وہ کما سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک کو اور انگوٹھے کو آپس میں جوڑ کر بیچ کر کے دکھایا، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 888 اور جلد نمبر 2۔ قرابت دار ضرورت مند جو ہوتے ہیں وہ اسلامی معاشرے میں اس درجے پہ اور مرتبے میں وضاحت کر دی کہ اپنے عزیزوں کو پہلی نظر اور آدمی اپنے بچوں پہ پہلی نظر ڈالے جو شائع پردگی کے محروم ہے، جن کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری معاشرے پر منتقل ہو چکی ہے۔ یعنی کہ اپنی فیملی کے بعد اپنے عزیزوں و اقارب میں جو یتیم بچے ہیں، جو مساکین ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، ان پر نظر ثانی کریں اور پھر کہیں اور جا کے کسی دوسری کی طرف دیکھیں۔
والمساکینی اور مسکینوں کو، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو سوال کرنے والا ہو، لوگوں کے گرد چکر کاٹنے والا ہو، جس کو ایک لقمہ، دو لقمہ یا ایک کھجور اور دو کھجور واپس کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی دیتا ہے تو کوئی نہیں دیتا۔ یا واقعی مسکین وہ ہے جو ایسی چیزیں پاتا ہے جو بے نیاز کر دے اور اسے پتہ بھی نہ چلے تاکہ اسے صدقہ دیا جائے، وہ سوال کے لیے کھڑا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2001۔ وہ اپنے سبیل اور مسافر وہ جو اپنے گھروں سے دور ہو، مسافر ہونے کی حالت کی بنا پر وہ مدد کا مستحق ہے، ہوا وہ صاحب استطاعت ہو یا غیر صاحب استطاعت ہو، یعنی کہ وہ آدمی امیر ہو غریب ہو، اگر وہ مسافر ہے، راستے میں کسی سے ہیلپ مانگ رہا ہے تو جو مقیم ہے اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ اور اوپر جو ہے مساکین، مسکین وہ ہے جو سفید پوش ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو در در پہ پھر کے روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، چند روپے کی خاطر در در پہ پھرتے ہیں۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہے، جس کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم آیت مبارکہ بھی پڑھیں گے جس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ وسائلین، اور سوال کرنے والے، سائلین وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ایسی ضرورت آن پڑے جو ان کے سوال کرنے پر مجبور کر دے۔ مثلا ایک ایسا شخص ہے جو دیت کی ادائیگی میں مبتلا ہے، یعنی کہ کسی کا قرضہ اس کے سر ہے، یا حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی جرمانہ عائد ہو گیا ہے، یا مثلا عامہ پہ کوئی عمارت مثلا کے مسجد، مدارس، پل وغیرہ تعمیر کروا رہا ہے، اس حوالے سے اس نے سوال کیا، اس کا حق ہے ہوا وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی انسان مسجد، مدارس یا کوئی دینی کام یا کوئی ایسے رفائی عامہ کا کام کروا رہی ہے جس میں غریب لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی کو، ٹھیک ٹھاک بدن والے کو اور غنی آدمی کا سوال کرنا حلال نہیں ہے اگر وہ یہ مجبور ہو کہ تنگ دستی نے اسے مٹی میں بنا کے رکھ دیا ہو، یعنی کہ اگر ظاہری جو انسان جس کا گھر بار اچھا ہے لیکن اس کی اندرونی حالت ایسی ہے کہ اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں تو ایسے انسان کو ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، یعنی کہ آسان لفظوں میں سفید پوش جو انسان ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یا قرضے میں مبتلا ہے تو جو ذلیل کرنے والا ہو اس کے چہرے سے، اس کے شخص سے مال زیادہ کرنے والوں کے لیے لوگوں سے سوال کرے یا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ جھلسایا گیا ہوگا، یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم میں لے جا کر کھاتا ہوگا، اب جی چاہتا ہے تو کمی کرے یا زیادہ کرے، یعنی کہ جو لوگ یہ اشاروں پہ گھروں کی ادھر ادھر مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، ایسے لوگ جو ہوں گے اپنے چہرے کو جھلسا ہوا پائیں گے روز قیامت، اور پتھر جو ہوگا انگاروں والا ہوگا اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ وہ پھر رقاب، اور غلاموں کو چھڑوانے کے لیے، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنا اور قیدیوں کو چھڑانا اور مال خرچ کرنا، جنگی قیدیوں اور کافروں اور ظالموں کی قید کو چھڑانے کے لیے مال خرچ کرنا۔ قام الصلاۃ وآت الزکات، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ وأقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنا، اپنے مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کا مستحب ادا کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ افضل عبادت ہے، ان کے ذریعے ایمان میں وزن ہوتا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا جب بھی وہ عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرے۔ عہد کی پابندی نیکی کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یا خود بندے کی طرف سے لازم کیے ہوئے امر اور التزام کرنا عہد کہلاتا ہے۔ بس تمام حقوق اللہ، ٹائم ختم ہونے والا، اگر کلاس یعنی کہ آف ہوتی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کیا کریں، تھوڑی سی تفصیل اس کی رہتی ہے، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔
بس تمام حقوق اللہ تعالیٰ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کو لازم قرار دیا ہے، اور وہ التزام کو قبول کر کے اس عہد میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کا حق ادا کرنا ان پر فرض قرار پایا جاتا ہے۔ نیز ان کا عہد میں وہ حقوق العباد بھی داخل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے، اور اس میں وہ حقوق بھی شامل ہے جن کو بندوں پر اپنے آپ پر لازم قرار دیا ہے، مثلا قسم اور نظر نیاز وغیرہ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی قسم ہم نہیں کھا سکتے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی نظر نیاز ہم نہیں دلا سکتے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کی حقوق میں یہ ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہم کہتے ہیں نا، تیرے سر کی قسم، میری جان کی قسم، فلانے کی قسم، فلاں کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم، یہ سارے شرک میں آتے ہیں۔ ہمیشہ قسم اللہ رب العزت کی کھانا چاہیے، اور نظر نیاز یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کچھ نہیں دینا چاہیے، نہ 11ویں کا، نہ کل کا، نہ 40ویں کا، نہ ربیع الاول کا، نہ محرم کا، نہ سفر کا، نہ کنڈوں کا، نہ برسی کا، کسی کا بھی نظر دینا حرام ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا شمار مشرکین میں فرما دے گا، شرک کرنے والوں میں فرما دے گا۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنے والے نے سب سے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر۔ اور وہ انسان عہد کی پابندی کر سکتا ہے جو ہر عہد کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہو عہد سمجھتا ہے، یعنی کہ عہد کی پابندی کے بعد وہ خود کو دین پر نہیں سمجھتا۔ وعدہ توڑنا نفاق کی قلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اسے پورا نہ کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 212۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ خبردار، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد پورا نہ کرے۔ آگے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دھوکہ دینے والا قیامت کے دن ایک جھنڈے کی نصب کیا جائے گا، قیامت کے روز ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں بن فلاں دھوکے باز کا جھنڈا ہے، اور اس جھنڈے کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5452۔ سیدنا معلق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی رعیت کی رائی بنایا، یعنی کہ اقتدار بنا کر عوام کو نگران کیا اور خیر خواہی اس کے سپرد کی، پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1058۔ دور نبوت میں اخفائے عہد کی مثالیں ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمن اور ابو حسلیل سیدنا یمان بن کی کنیت ہے، دونوں جنگ بدر کی شمولیت کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے اس سے عہد لیا کر چھوڑا کہ وہ جنگ بدر میں حصہ نہ لیں گے، چنانچہ یہ دونوں صحابہ قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کی شدت سے ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔
सुलह हदैबिया के दौरान अबू जंदल या पा बे जंजीरे कुरैश की कैद से फरार होकर मुसलमानों के पास पहुंचे। अबू जंदल ने अपने जख्म दिखा के अपना धारा सुनाया और इल्तिजा की, खवा कुछ भी हो अबू जंदल को अब काफिरों के हवाले ना किया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज अफ़ाए अहद के खातर अबू जंदल को काफिरों के सफीर साल बिन उमर और जो अबू जुंदल का बाप था उसके हवाले कर दिया और अबू जुंदल को सब्र करने की तलकीन फरमाते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई राह निकालेगा। आगे है वस्वाबिरीन बिल बासाई वद्दवाई वहीन अल बास, तंग दस्ती, तकलीफ और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हों। इसकी क्या वजाहत है? अस्वाबिरीन से मुराद सब्र करने वाले यानी कि वो लोग जो मुसीबत और इब्तदा के मुकाबले में डट के रहते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात और इताअत करते हैं और उन कामों से रुक जाते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने सब्र को नेकी करार दिया है। अलबसाउ से मुराद फुकहा की शिद्दत और तंगदस्ती, फुकहा और तंगदस्ती में सब्र करने वाले यानी कि गरीबी और तंगदस्ती में सब्र करने वाले। घर के हालात कैसे भी हैं, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, ये सब्र है। भूख है, शिद्दत की भूख है, अल्लाह के सिवा किसी और के दर पे ना जाए, ये सब्र है। क्योंकि उस वक्त इंसानी जिस्म और रूहानी तौर पर तकलीफ में रहता है। जब घर वाले भूखे शिकार हों और लोगों को नेमतों से फायदा उठाते तो उन्हें तकलीफ होती, और जब वो अपने घर वालों को लिबास नहीं फराम कर सकते तो मौसम के सर्दो गर्म की वजह से तकलीफ होती है। अल्लाह ताला ने सवाब की उम्मीद के साथ उन पर सब्र करने का हुक्म दिया है। वद्दर्राई से मुराद नुकसान और बीमारी है। इसमें हर किस्म की बीमारी आ जाती है। इंसान की कमजोरी, जिस्म की तकलीफ महसूस करता है। अगर बीमारी तवील हो जाए तो अल्लाह ताला के सवाब की उम्मीद के साथ सब्र करने का हुक्म है। वहीन अल्बास और लड़ाई के वक्त, उससे मुराद लड़ाई और की शिद्दत यानी कि उसके दुश्मन से लड़ाई के वक्त जिनसे लड़ने का हुक्म दिया जाए है, क्योंकि सब्र इस्तकलाल से जवाब मर्दी का मुजाहरा नफ्स इंसानी के लिए नहायत ग्रां बार है और इंसान कत्ल होने, जख्मी होने या कैदी होने से घबराता है। बस वो उस सूरत में अल्लाह ताला पर सवाब की उम्मीद करते हुए सब्र करते हुए सख्त मुहताज है। अदर्राउ और अलबासु को अलग अलग अगर तज़किरा करें तो इसलिए किया गया है, इनके हालात में अल्लाह ताला के अहकामात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत कठिन बताया है। यानी कि मुसीबत के वक्त और जब इंसान की तंग दस्ती होती है, उस वक्त इंसान जो होता है अक्सर ही अपने नफ्स के हाथों यरगमाल बन जाता है और वो बुराई की तरफ निकल जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों हालतों में सब्र करने की तलकीन फरमाई है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला के रास्ते में कैसे जमा रहना चाहिए, यानी कि कैसे सब्र करता है। जो इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करता है वह तंगी, मुसीबत, हत्ता के जंग के दौरान भी हर हाल में अल्लाह ताला के रास्ते पे जमा रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुम मुत्तक़ून, यही है वो लोग जिन्होंने सच कहा और यही मुत्तकी लोग हैं। इसकी क्या मुराद है? उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा। इससे मुराद ये है जो लोग इनकी सिफात मुतसिफ हैं वो अपने ईमान में सच्चे हैं, क्योंकि उनके अकवाल, उनके अफवाल से दिल के ईमान को सच्चा साबित किया है, इसीलिए ये सच्चे लोग हैं। और ये लोग अपने ईमान में सच्चे हैं क्योंकि उनके अमाल और उनके ईमान की तस्दीक करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच्चे इंसान क्यों नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। एक शख्स सच बोल रहा है, बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक का लकब और मर्तबा हासिल कर लेता है। सही बुखारी हदीस नंबर 6094। वह उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही लोग मुत्तकी हैं, यही लोग मुत्तकी हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाल, अमल और सुकून से तकवा को साथ साबित किया, इसीलिए वो हराम कामों से बचे, अताअत के काम किए, और यही नेकी है।
اور یہی لوگ متقی ہیں کیونکہ انہوں نے ہر ایسے عمل پہ اپنے آپ کو روکا، ہر ایسے معاملات پہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ خود کو عمل کرنے والا بنایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6543۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلائی یہ نہیں کہ آپ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ادا ہوں، اور انسان تمام بلائیوں کے عامل ہو۔ حق یہ ہے کہ جس نے اس آیت پہ عمل کر لیا اس نے اسلام کو کامل پا لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھلائیاں سمیٹنے والا بنا دے، ہمارے دل میں بھی اس آیت کا مفہوم، معنی اور شرح صدر ہمیں بھی نصیب فرمائے، کیونکہ یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حقوق العباد بتائے ہیں۔ اللہ رب العزت روز قیامت حقوق الانسان، حقوق اللہ تو شاید معاف کر دے، لیکن حقوق العباد ہمارے ہرگز معاف نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں استقامت دی ہے، ہمارے پاس کچھ ہے، تو ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے ضرور اس میں سے حصہ نکالیں۔ اگر ہم اپنے مال سے حصہ نہیں نکالیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی اس مال کو نہ نکالنے کی سزا دے گا، کس صورت میں؟ کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں میں کوئی حادثہ ہو جائے گا، یا ہمارے گھروں میں کچھ چوری ہو جائے گی، یا ہمارا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یا ہماری کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا جو مال جمع کیا ہوا ہے وہ سارا ہی لگ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں ان لوگوں کی مدد کریں جو بیچارے غریب ہیں، سفید پوش ہیں، جن کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن ان کی ضمیر انہیں ملامت کرتے ہیں باہر نکلنے سے۔ خدارا ایسے لوگوں کے دل کھول کے مدد کریں، اور یقین کریں میں آپ لوگوں کو اگر میسج دکھاؤں تو آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، کس قدر لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں۔ اور کل پرسوں میں نے سٹیٹس لگایا تھا کہ خدارا میرا نمبر نہ دیا کریں کسی کو، کیونکہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہی نہیں ہوتی کہ میں سبھی کی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ آپ لوگ کے دیے ہوئے جو مال ہوتا ہے اس کو ہی میں تمام چیزوں پہ ڈیوائڈ کرتی ہوں، اور بڑی مشکل سے ہم جو ہے جو راشن جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ایسی ہماری بات آ جاتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے جس کو ہم نے پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب کچھ دن پہلے مجھے ایک ماں کا میسج آیا کہ میری بچی کی شادی ہے، اور میں بہت غریب ہوں، اور میں بازار گئی ہوں اور وہاں سے کسی عورت نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے۔ اور یقین کریں آپ شاید سمجھیں گے کہ میں آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے یہ بات کرنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اور مجھے اس قدر اس بات سے خوف آ رہا ہے اگر وہ واقعی حقدار ہوئی تو روز قیامت اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا، میری بندی تیرے پاس آئی تھی، تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور میں بھی اس ٹائم مجبور ہوں، میرے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے الحمدللہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بچ جاتے تھے، اور کوئی ایسے بندی یا ایسا کوئی کیس مجھے نظر آتا تھا تو میں اس کی ہیلپ کر دیتی تھی، کیونکہ آپ کا مال بہترین طریقے سے لگانے کی ذمہ داری آپ لوگوں نے مجھے دی ہے۔ تو مجھے جہاں پہ بہتر لگتا تھا کہ یہ زیادہ حقدار ہے تو میں ان کو بغیر جتلائے، بغیر احسان دلائے ان کو میں وہ چیز دے دیتی تھی، لیکن اب میں بھی مجبور ہوں، میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ سبھی سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو صاحب حیثیت ہے، غریب کی بچی کی شادی کروانا اس قدر اجر و ثواب والا کام ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اس قدر نیکی کا کام ہے کہ آپ کی وہاں پہ تصور بھی نہیں جا سکتا۔
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमेशा ऊपर वाला हाथ बनाए रखे। अगर हमारे पास माल है तो हमारे दिल भी अल्लाह ताला वसी कर दे, हमारे दिलों को कुशादा कर दे। हम अपने गरीब बहन भाइयों के लिए सदका जारिया बने, उनकी आशा उम्मीदों पे पूरा उतरे, उनकी जो आंखें हमारी तरफ उम्मीद से तक रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए, हम उन सब की जो जरूरतों को पूरा कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें वसीला बनाया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने गायब के खजानों से मदद करने वाला बना दे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ही तौफीक से है। अगर हम माल दे रहे हैं तो ये हमारी कोई बहादुरी नहीं है, हमारे अंदर कोई इस तरह का गुरूर नहीं है कि हम दे रहे हैं, हमारे पास माल था हमने नहीं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें चुना है। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों को रिजक देने का वादा कर चुका है, वो देगा, हमें नहीं तो किसी और को चुन लेगा। तो ये अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक दी है तो हम इसको क्यों अपने हाथों से गंवाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमें 10 रुपए दिए हैं तो हमें 2 रुपए उसमें से निकाल के अपने गरीब बहन भाइयों को दे देंगे, तो क्या पता वो जो 8 रुपए हमारे पास बचे हैं वो 8,000 हो जाए। अल्लाह ताला का वादा है ना कि मैं बढ़ा चढ़ा के लौटाता हूँ, 7 गुना या 700 गुना तक बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे हो सकता है कि अल्लाह का वादा सच्चा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी अंदर जो है कोई किस्म का भी ऐसे माल को लेके बुखल है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को साफ फरमाए, और ये जो माल है हमारे हाथों की मैल बनाए, क्योंकि जो इंसान अपने दौलत को हाथों की मैल समझता है ना वो इसको जोड़ के नहीं रखता। और जो इंसान ये सोच लेता है ना कब्र में खाली हाथ जाना है, ना कब्र में तिजोरियां है, ना कब्र का फरिश्ता जो है रिश्वत लेता है, और ना ही कफन के अंदर कोई जेब है, खाली हाथ जाना है। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने मामलात दुनिया में ही दुरुस्त करके जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी अम्मी की मुझे आदत एक बहुत अच्छी लगी, उन्होंने, मेरी अम्मी थोड़ी सी जज्बाती हुआ करती थी, जो चीज उनके दिमाग में आती थी वो ना सबको बता देती होती थी। मेरी अम्मी का कुछ गोल्ड का जेवर था जो वो हर टाइम पहने रखती थी, जिसमें से 8 गोल्ड की चूड़ियां थी, लाकड़ था, यानी कि काफी उनका गोल्ड का जेवर था। और उन्होंने अपनी जिंदगी में ही वसीयत हमें की कि ये जो गोल्ड है ये आप लोगों का भी इसमें हिस्सा है, और अल्लाह के रास्ते में भी आप लोगों ने देना है। हमारे करीब एक इमाम मास्टर थे जो मेरे अम्मी के जो बेटे बने हुए थे, मेरी बहनों के पास उन्होंने पढ़ा था। तो मेरी अम्मी ने वसीयत की कि ये कारी नईम के पास ये जो मेरे जेवर हैं, अंगूठियां हैं, मेरे कानों की बालियां हैं, ये कारी नईम को पहुंचा देना है ताकि वो मस्जिद के कामों में लगा दे। और सेम वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। और हमें इस कदर खुशी है कि हमारी अम्मी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो हमारी बहन भाइयों में बाद में कोई फसाद वाली, कोई फितने वाली चीज बने। तो ऐसे ही अपने मालों को अपनी जिंदगियों में वसीयत कर दें, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को अभी से बता दें। अगर आपके नाम कोई माल है, आपके नाम कोई जायदाद है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम कोई गोल्ड है, तो अपनी जिंदगी में वसीयत करें कि ये फलां का हिस्सा है, ये फलां का हिस्सा है। अपनी औलाद को भी दें, अपने अजीजों अकारब के लिए भी रखें, और अल्लाह के नाम पे भी उसको वक्फ करें, क्योंकि ये सदका जारिया बनेगा। आपका माल अल्लाह के रास्ते पे दिया हुआ सदका जारिया बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल करने वाला और बेहतरीन इंसान बनाए, और हुकूकुल इबाद की पूरी यानी कि हुकूकुल इबाद पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।